بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی خدمت کا اجر، ایک دل چھونے والی کہانی۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی پورے گھر پر پھیلی ہوئی تھی۔ گلی کے ایک کونے میں بنی چھوٹی سی پرانی سی حویلی میں ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ حویلی کی کھڑکی کے پاس بیٹھا حارث اپنی کتابیں بند کر رہا تھا۔ آج اس کی نوکری کے انٹرویو کا دن تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وجہ اس کی ماں کی وہ تھکی ہوئی آہ تھی جو رات کو دوائی نہ ملنے پر اس کے کانوں میں بسی ہوئی تھی۔ حارث ایک غریب گھرانے کا واحد سہارا تھا۔ اس کے والد مزدوری کیا کرتے تھے، بڑھاپے نے ان کے ہاتھوں کی طاقت چھین لی تھی۔ ماں کے جوڑوں کا درد بڑھ چکا تھا، دوائیاں خریدنے کے پیسے اکثر کم پڑ جاتے تھے۔ حارث کو کئی بار اپنے خواب ادھورے چھوڑ کر گھر کے اخراجات پورے کرنے پڑتے، لیکن ماں باپ کی آنکھوں میں بسی محبت دیکھ کر وہ ہر قربانی کو چھوٹا سمجھتا۔ اس رات اس نے دل میں عہد کیا کہ اگر یہ نوکری مجھے مل گئی تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو آسانی دوں گا۔ صبح جب سورج نے روشنی بکھیرنا شروع کی، حارث گھر سے نکلا تو اس کے والد نے لرزے ہاتھوں سے ایک پرانا رومال اس کی جیب میں ڈال دیا۔ بیٹا، یہ تمہاری ماں نے فجر کے بعد دعا پڑھ کر پھونکا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ باپ کی آواز میں اعتماد کم، دعا زیادہ تھی۔ حارث نے انٹرویو تک جانا تھا، مگر جب وہ بس اسٹاپ پر پہنچا تو اچانک اسے فون آیا کہ اس کی ماں کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ بس کچھ ہی دیر میں آ رہی تھی۔ ایک طرف اس کے سالوں کی محنت کا موقع تھا، دوسری طرف ماں کی تکلیف۔ اس لمحے اس کا دل کانپ اٹھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دل نے جواب دیا، ماں پہلے، باقی سب بعد میں۔ وہ فوراً واپس دوڑا۔ گھر پہنچا تو ماں تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ ان کے پاس بیٹھ کر اس نے پانی دیا، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوائی لانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب دوائی لے کر واپس آئے تو ماں کی سانسیں سنبھل رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے حارث کو دیکھتی رہی، جیسے کہ اس کی پیشانی پر چمکتا نور دیکھ رہی ہو۔ بیٹا، تم نے انٹرویو کیوں چھوڑ دیا؟ حارث نے مسکرا کر کہا، امی، روز نوکریاں ملتی ہیں، ماں نہیں ملتی۔ ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس دن حارث کے لیے دعا بن گئے۔ اس کے والد نے افسوس سے کہا، حارث، کبھی کبھار انسان کے دل کا فیصلہ اس کی قسمت بدل دیتا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ دوسرا دن تھا۔ حارث ابھی تک دل ہی دل میں پریشان تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی۔ وہی کمپنی تھی جہاں اس کا انٹرویو تھا۔ مسٹر حارث، آپ کل نہیں آئے تھے، اس کی کوئی وجہ؟ حارث نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے نہ جا سکا۔ فون کے دوسری طرف کچھ لمحوں کی خاموشی ہوئی، پھر ایک گہری اور نرم آواز آئی، بیٹا، کل آپ انٹرویو کے لیے نہیں آئے، لیکن آپ نے زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ جس انسان کو اپنی ماں کی فکر ہو، وہ ہماری کمپنی کے لیے قیمتی ہے۔ ہم ایسے ہی لوگوں کو چاہتے ہیں۔ حارث حیران رہ گیا۔ کیا کیا اس کا مطلب ہے کہ… جی ہاں، آپ منتخب ہو چکے ہیں، پیر سے آپ کی جوائننگ ہے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جوائننگ کے کچھ ہفتوں بعد اس نے اپنے والدین کے لیے گھر کے اندر وہی پرانا کمرہ نئی سج دھج کے ساتھ تیار کیا۔ ماں کے لیے آرام دہ کرسی، والد کے لیے ایک نیا بستر اور دوائیاں ہر وقت الماری میں موجود۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، ہمیں لگتا ہے تمہارے پاس اللہ نے جو کچھ بھی بھیجا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ حارث نے ماں کے ہاتھ تھام کر کہا، امی، یہ سب آپ کی دعا کی وجہ سے ہے، اور دعا لینے کا اصل مقام آپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر حارث کا احترام اور محبت کبھی کم نہ ہوئی۔ وہ کبھی لہجے میں سختی نہ کرتا، کبھی والد کا ہاتھ خالی نہ دیکھتا۔
کبھی ماں کو اکیلا نہ چھوڑتا، یہاں تک کہ ایک دن اس کے باس نے اسے کمپنی کا ایک اہم پروجیکٹ سپرد کیا۔ حارث اب خود بھی نئی اننگ کا آغاز کرنے والا تھا۔ باس نے اس سے پوچھا، حارث تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، محنت یا ذہانت؟ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، نہ محنت نہ دیانت، بس ماں کے قدموں کی خاک اور اب باپ کے دل کی دعا۔ اسی رات اس نے والدین کے سامنے بیٹھ کر کہا، امی اب آپ دونوں کہیں نہیں جائیں گے، میں آپ کے لیے ہر خوشی خرید سکتا ہوں مگر آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، بیٹا اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، تمہارے دل کو سکون دے اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ اس دعا کی تاثیر نے اس کے گھر میں ایسے نور بھر دیا کہ لگتا تھا پورا ماحول رحمت سے بھر گیا ہو۔ حارث کی زندگی بدل گئی تھی مگر وہ دن کبھی نہ بھولا جب اس نے دنیاوی فائدے کو چھوڑ کر ماں کی خدمت کو چنا تھا۔ وہی ایک فیصلہ اس کے لیے عزت، آسانی اور برکت کا دروازہ بن گیا، اور وہ سمجھ گیا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی قسمت خود لکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ وہ درخت ہیں جن کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر انسان دنیا کے تیز دھوپوں سے بچ جاتا ہے، اور ان کی خدمت وہ نیکی ہے جس کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔